امانت دار تاجر، کون کون سی خوبیاں ہمارا دین ایک تاجر میں دیکھنا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح آپ نے کچھ باتیں فرمائی ہوئی کہ ملاوٹ نہیں ہوتی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول یاد آتا ہے کہ مسلمان کسی کو دھوکہ دیتے نہیں، مسلمان کسی سے دھوکہ کھاتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو چند چیزیں میں نے انڈونیشیا اور ملیشیا کا بھی ذکر کیا تھا کہ وہاں بھی مسلمان تاجر گئے اور انہوں نے اپنے کردار کے ذریعے دین کے سفیر بن گئے وہ۔ اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ ساتھ تاکہ آپ تفصیلی بات فرمائیں، میں چاہتا ہوں کہ ہمارا دین شرح منافع جو مارجن آف پروفٹ ہے وہ واضح نہیں کرتا، یہ چھوڑ دیتا ہے تاجر کے اوپر، یعنی انسانیت کا استحصال نہیں کرنا ہے۔ تو کیا ہمارا تاجر ان چیزوں کو، ان نکات کو پیش نظر رکھتا ہے؟ ارشاد۔ انیک بھائی، آج کے دور میں یہ بات جو ہے نا بڑے عجیب و غریب طریقے سے اور مختلف انداز میں بیان کی جاتی ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک تاجر اپنے مال کو جس قیمت پر بھی بیچنا چاہے اسے اس بات کی اجازت ہے، اور خریدار جو ہے اگر وہ نہیں خرید سکتا تو نہ خریدے۔ تو میرا مال ہے، میں اپنی مال کی قیمت خود متعین کر سکتا ہوں۔ یہ ادھوری بات ہے، یہ پوری بات نہیں ہے۔ اگرچہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نسبت طے نہیں کی، لیکن کچھ اخلاقی تقاضے تو ہمیں بتائے ہیں، کچھ ضابطے تو عطا کیے ہیں، جس کی بنا پر نسبتیں خود بخود طے ہو جاتی ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ کوئی حدیث بیان نہیں کی جا سکتی کہ اپنے مال میں اتنی نسبت سے تم نے اتنا منافع کمانا ہے، لیکن یہ بات جو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرما دیا، بہت اچھا جملہ ہے کہ جو انسانیت کی خدمت کرنا ہے اور جو اکرام فرد ہے اس کا لحاظ تو کیا جائے گا، اور جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی اجازت تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک شخص بیمار ہے اور آپ کے پاس اس کی دوا ہے اور بیمار کے پاس خریداری کی طاقت نہیں ہے، تو کیا اب بھی مجھے اس بات کا باقاعدہ اذن ہے، اجازت ہے کہ میں اس دوا کی جو قیمت لگانا چاہوں لگا دوں؟ ایسا نہیں ہے۔ پوری تاریخ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، اصحاب گرامی کا عمل یہ بتاتا ہے کہ انسانیت کا احترام، انسانیت کی ضرورت اور انسانیت کے لیے سہولت فراہم کرنا، یہ وہ بنیادی اصول ہیں جنہیں ہر وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اور اس کی بنیاد پر تو ہمیں یہ بات ملتی ہے، جیسے آپ نے اشارہ بھی کیا، اور یہ رسول اللہ کے زمانے میں اور بعد کے خلافت راشدہ کے زمانے میں اس کی کئی مثالیں ہیں کہ ایک شخص نے اپنا کوئی مال، اپنا گھوڑا بیچنا چاہا، خریدار نے اس کی قیمت متعین کر دی کہ میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا، جو بیچنے والا ہے وہ خود آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ جناب آپ نے زیادہ قیمت لگا دی، یہ گھوڑا اتنے پیسوں کا نہیں ہے، اس کی قیمت یہ نہیں ہے۔ یہ قیمت تاجر کب کم کرتا ہے؟ اس وقت کم کرتا ہے کہ جب وہ انسانیت کی خیر اور فلاح کا اپنے ذہن میں ایک تصور رکھتا ہے کہ میں پیسے کمانے کے لیے میدان میں نہیں اترا، میں خیر و فلاح کو عام کرنے کے لیے اسے ایک ذریعہ بنا رہا ہوں۔ جہاں مجھے رزق اپنی ذاتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ملے گا، وہاں اسلام کی اشاعت کے لیے، دین کا تعارف پیش کرنے کے لیے، ایک مسلمان کی پہچان بتانے کے لیے یہ ایک وسیلہ بنے گا۔